إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنازے سے متعلق کچھ رسومات اور بدعات ہے جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو تابوت پر رکھنے کے بعد جب اس کو قبرستان لے جانے والے ہوتے ہیں تو اوپر سے کلمے والی چادر یا آیت قرآنیہ لکھی ہوئی چادر رکھی جاتی ہے. عام طور پر کالی ہوتی ہے اور اس چادر کے رکھنے کو باعث ثواب اور باعث اجر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی جہالت ہے. اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے اور یہ آیات قرآنیہ کے ساتھ سخت بے ادبی اور گستاخی ہے. بسا اوقات پاؤں کی طرف آیات قرآنیہ وغیرہ پڑ جاتا ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے جب نماز جنازہ ہونے والا ہوتا ہے تو امام کے سامنے ایک مصلی رکھا جاتا ہے اور یہ کفن کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کو امام کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں. اگر یہ نہ رکھیں تو ہنگامہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ بھائی مصلی کہاں ہے، جانماز کہاں ہے. جبکہ یہ کوئی رکوع سجدے والی نماز تو ہے نہیں کہ اس میں مصلی بچھانے کی ضرورت پڑے. یہ تو جوتا اور چپل پہن کر بھی ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ تو دعا ہے جو کھڑی کھڑی میت کے لیے مانگی جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو لازم سمجھتے ہیں جانماز بچھانے کو، مصلی بچھانے کو امام کے سامنے، یہ بھی جہالت ہے اور بدعات کے قبیل سے ہے. اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. ایک چیز یہ بھی دیکھا گیا کہ نماز جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر دعا کرنے لگتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ خود دعا ہے. اس کے اندر اس طریقے پر دعا مانگی جاتی ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر درود شریف پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو مشہور دعا ہے. تو یہی سنت طریقہ ہے، اس طریقے پر دعا مانگی جاتی. اب جب دعا مانگ لی گئی تو نماز جنازے کے فوراً بعد اجتماعی دعا یہ بے محل بے موقع ہے، کہیں سے ثبوت نہیں. ہاں، جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ قبر پہ جب ہم دفن کر دیں میت کو اس کے بعد دعا مانگے، یہ اصل سنت ہے جو حدیث سے ثابت ہے. اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن نماز جنازے کے فوراً بعد دعا یہ کہیں سے ثابت نہیں. اسی طریقے سے قبر کے اوپر اگربتی جلانے لگتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے. بلکہ حدیث میں تو ممانعت آئی ہے، لعنت آئی ہے ان لوگوں پر جو قبروں کو چراغاں کرتے ہیں، قبروں پر آگ وغیرہ جلاتے ہیں. اور ظاہر ہے اگربتی وغیرہ یہ بھی ایک طریقے سے چراغاں کرنا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے آگ لگانا ہے. اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. دیکھیں اسلام میں سادگی ہے اور سادگی کو پسند کیا گیا ہے. اس لیے ایسا عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو اسلام سے ثابت نہیں ہے. جو اسلام میں ثابت ہے اسی عمل کو ہم کریں. اسی طریقے سے میت کو دفن کرنے کے بعد باضابطہ اذان دلوائی جاتی ہے. امام اذان کہتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے ہیں، کس آیت سے یا کس حدیث سے یا کسی صحابی کا عمل ہو، تابعین کا، تبع تابعین کا عمل ہو، کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ قبر پر اذان دی جائے. بہت بڑی جہالت ہے. اذان کا ایک موقع ہے، ایک محل ہے، جس موقع محل پر اذان کی مشروعیت ثابت ہے بس اسی موقع تک اس کو محدود رکھنا چاہیے. بے موقع بے محل اذان دلوانا یہ بھی جہالت ہے. کیا وہاں نماز پڑھی جاتی ہے قبروں پر، یا میت اٹھ کے نماز پڑھنے لگے گا؟
یہ عجیب بات ہے کہ وہاں اذان دینے شروع کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ایسے رسومات ہے جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی نماز جنازہ پڑھانے کا مستحق کون ہے. تو دیکھیے اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر غیر اسلامی ملک ہو، جیسے ہمارا ملک نیپال، تو غیر اسلامی ملک میں نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ مستحق میت کا ولی ہے، جو اس کا قریبی رشتہ دار، مثلا اس کا بیٹا ہے. تو بیٹا اگر باشرہ ہے اور وہ مسائل سے اچھی طرح واقف ہے تو وہ نماز جنازہ پڑھائے، اور اگر وہ علم و تقوی میں آگے نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سے زیادہ علم و تقوی میں جس کو وہ پاتا ہے اس کو وہ آگے بڑھائے. ولی جس کو اجازت دے تو وہ نماز جنازہ پڑھائے. ولی کی اجازت ضروری ہے، بغیر ولی کی اجازت کے نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. تو بہرحال یہ چند ایسے مسائل ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعات اور رسومات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.